بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آج 23 رجب ہے اور راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج کے معجزے سے نوازا گیا۔ اس میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن راجح قول 27 رجب کا ہے کہ آپ کو 27 رجب کو معراج ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس پوری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اولا اور سب سے بالا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی ولادت سے بعثت تک کا 40 سالہ دور جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں گزرا، اور ہر ایک آپ کی صداقت اور امانت کا معترف تھا کہ 40 سالہ دور میں جس ہستی کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلی ہو، کوئی جھوٹ نہ نکلا ہو، اس کی صداقت ان کے سامنے اسی طرح روشن تھی جس طرح سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، اور انسان سورج کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور دن موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صادق کہا، امین کہا۔ اللہ پاک نے ہر ایک کی زبان پہ اپنے نبی کی صداقت اور امانت کو جاری کروایا، اور کسی کو اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ آپ کی زبان اطہر سے کوئی جھوٹی بات نکل سکتی ہے۔ 40 سالہ دور جس قوم میں گزرا ہو، اور پھر جس کی رات کی زندگی سے، جس کی دن کی زندگی سے، جس کے بچپن سے جوانی تک کے تمام مراحل سے جو قوم اچھی طرح واقف ہو، اس سے کیا چیز مخفی رہ سکتی ہے؟ یہی ذات جب 40 سال مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آتے ہیں، مکہ مکرمہ میں دعوت توحید اور اللہ رب العزت کی الوہیت کو بیان فرماتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ جو آپ کی صداقت اور امانت کے قائل تھے، جن کو یقین تھا، وہی دشمن بن گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے۔ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنوں نے دشمنی اختیار کی اور آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے میں
جس کا جتنا بس اور جہاں تک اس کا بس چلا اس نے آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر کرتے رہے، سہتے رہے، نہ یہ کہ آپ کو تکلیفیں دی گئیں، نہ یہ کہ صرف آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بلکہ آپ کو پتھروں سے بھی مارا گیا، آپ کی بے قدری بھی کی گئی، آپ کو شاعر بھی کہا گیا، آپ کو کاہن بھی کہا گیا، آپ کو مجنون اور پاگل بھی کہا گیا، آپ کو ساحر بھی کہا گیا، اس قرآن کو سحر کہا گیا، اس قرآن کو شعر کہا گیا، اور اس قرآن کو انہوں نے بشری کلام بلکہ یہ کہا کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں جو ہے وہ تم لے کے آئے ہو۔ انہوں نے اس طرح سے انکار کیا اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو معبود بنا لیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا عجیب بات ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک کو معبود بنا دیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے تعجب کیا، حالانکہ آپ کی صداقت اور امانت پر ان کو یقین تھا، اور یقین تھا کہ اس زبان سے غلط بات جب 40 سالہ دور میں نہیں نکلی تو اب کیسے نکل سکتی ہے۔ آپ کو شجر و حجر نے پہچانا، جانوروں نے پہچانا، درختوں نے پہچانا، مکے کے پہاڑوں نے پہچانا، اور ذرہ ذرہ نے آپ کو پہچانا، جانوروں تک جو ہے حیوانات نے آپ کو پہچانا۔ اس انسان نے انکار کیا۔ صرف تکالیف مکہ کی دور نبوت میں 13 سالہ جو دور ہے آپ کا، وہ کس حالت میں گزرا؟ آپ کے صحابہ کو دیکھو، جب میں بلال حبشی کو دیکھتا ہوں تو پھر اس بلال کے دل میں جب اللہ کی توحید جاتی ہے، وہ غلام بلال، اس کو سزا دینے والے، ظلم کرنے والے، دوپہر کے وقت سخت گرمی میں مکہ کے پہاڑوں پر لٹا کر اوپر چٹانیں رکھ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ یہی کہتے تھے، احد احد احد، وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ پھر سمیہ کو دیکھو، سہیب کو، رومی کو دیکھو، پھر فارس سے سلمان کس طرح سے مدینہ منورہ آپ کی عشق اور محبت میں وہ بکتے ہوئے تشریف لے کے آئے۔ صحابہ کا دور نظر آتا ہے تو یہ سارا زمانہ ایک تکلیفوں کا زمانہ گزرتا ہے۔ آپ کو اذیتیں دی گئیں، صحابہ کو اذیتیں دی گئیں، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو قید رہنا پڑا، سب نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی تعاون نہیں کر سکتا، ان کو کوئی پلا نہیں سکتا، کوئی کھلا نہیں سکتا، اقتصادی بائیکاٹ کیا۔ 3 سالہ دور یہ مشقت میں گزرا، اور پھر آپ کے شفیق چچا جنہوں نے آپ کی پرورش کی اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا، ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ آپ پر یہ پہاڑ، غموں کے پہاڑ ٹوٹے، چچا بھی گئے، اور پھر تسلی دینے والی زوجہ محترمہ ام المؤمنین وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مکہ کے ظلم و ستم اپنی جگہ تھے، آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہاں سے نکل کر طائف والوں کو دعوت دی جائے، شاید کہ طائف والے میری اس دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ آپ مکہ سے نکلتے ہیں، اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر پھر طائف والوں نے آپ کا کیا حال کیا۔ آپ نے دعوت پیش کی، عبد اور لیل، اور پھر انہوں نے آگے اپنے بچوں کو اور وہاں کے اوباش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھروں کی برسات ان کے جسم پہ کر دو، ان کو پتھر مارو۔ یہاں غور فرمائیں، ذرا غور فرمائیں اور ٹھہر کر اس کو سوچیں کہ وہ جسم جس کی قسم اللہ خود کھائیں اور یہ کہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے نبی تیری جان کی قسم یہ سب نشے میں ہیں۔ اب وہ اس جسم کو اہل طائف نے کس طرح پتھر مار مار کے لہو لہان کیا۔ پتھر آپ کو مارے جاتے، آپ کے جسم اطہر پر پتھر لگتا، جسم چھلنی ہوتا،
وہاں سے خون جاری ہو جاتا، اس جسم پہ کتنے پتھر لگے ہوں گے اور کس کس حصے پہ لگے ہوں گے، جہاں جہاں پہ لگے وہاں سے خون جاری ہوا، حتیٰ کہ آپ کے نعلین مبارک، آپ کے پاؤں مبارک جو ہے نعلین مبارک میں خون کی وجہ سے جم گئے، وہ اترتے نہیں تھے، اتنا خون آپ کے جسم سے جاری ہوا۔ آپ وہاں سے نکلے اور آگے باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا، وہاں آپ نے پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ جو کہ پہلے سے جان کے دشمن تھے اور جو خود تکلیفیں دینے والے تھے، جب انہوں نے امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین کی یہ حالت دیکھی تو ان کو بھی رحم آ گیا، اپنے غلام کو بلایا، عداس ان کا نام تھا، اور یہ کہا کہ یہ انگور توڑے سجائے، جا کر یہ انہیں پیش کرو اور یہ کہنا کہ اس میں سے ضرور کھا لیں۔ جب عداس گئے انگور لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا تو عداس نے کہا یہ جو آپ نے نام لیا ہے ایسا نام تو کوئی نہیں لیتا، آپ نے کیسے یہ نام لے لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے نینوا کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کے ہو، یونس بن متا کی بستی کے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، اور پھر آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کے قدموں کو، آپ کے ہاتھوں کو چوما۔ جب برتن واپس لے کے گیا تو عتبہ نے اور شیبہ نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے ہاتھ کیوں چوم رہے تھے؟ پیشانی اور قدموں کو کیوں چوم رہے تھے؟ اور یہ یاد رکھنا، مسلمان نہ ہو جانا، ان کے دین کو اختیار نہ کرنا، تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ تو یہ حالت آپ کی طائف میں ہوئی، پھر مکہ کی سرزمین پر ظلم و ستم توڑا گیا، آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، یعنی یہ آپ کی ناقدری کی گئی، آپ کی بے اکرامی کی گئی، آپ کی نعوذ باللہ اس طرح سے توہین کی گئی۔ انہوں نے قدر نہیں کی اس عظیم نبی کی اور اس عظیم رسول کی اور اس عظیم شخصیت کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس تکلیف کے بعد، ان اذیتوں کے بعد، اللہ نے معراج جیسی عزت سے نوازا کہ اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے عرش معلی تک رات ہی کے ایک حصے میں لے گئے، جہاں اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں جا سکا وہاں محمد الرسول اللہ تشریف لے گئے۔ نہ جبریل وہاں جا سکتا ہے، نہ فرشتہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ یہاں سے اوپر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی، ان کی معراج کوہ طور تک تھی، طور سینا تک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر صریف الاقلام، صریف الاقلام سے اوپر عرش معلی تک آپ کی پرواز تھی۔ اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ اے میرے نبی، آپ نے میرے راستے میں بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی دنیا کے اندر ہم آپ کو عزت کا وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو نہ کسی نبی اور رسول کو ملا اور نہ کسی مقرب فرشتے کو ملا۔ تو اس ایک رات کے حصے میں اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اسی کو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گئی، جس نے اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، اور وہاں سے اوپر آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں سے اوپر عرش تک اللہ نے سیر کروائی۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اتنی بلندیوں پر لے جانے کے بعد بھی کسی کے عقل کے اندر کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ نے اس آیت کو جب شروع فرمایا، اس سفر کی ابتدا جب اللہ نے بیان فرمائی،
تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان، سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر کمی سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ قادر ہے اور اللہ لے جانے والا ہے۔ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ بعبدہ، یہ نہیں کہا بنبیہ برسولہ، بلکہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے عرش معلیٰ تک، وہاں سے مسجد اقصی اور پھر واپس مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں آپ تشریف لے آئیں، تو اللہ فرماتے ہیں اتنے مقام تک پہنچنے کے بعد بھی یہ اللہ کے بندے رہے، یعنی خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ بھی خدا بن گیا، ہاں اللہ نے مقام اور مرتبہ وہ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں ملا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے اوپر سیر کروائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اور آپ نے دیکھی سورۃ نجم میں لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو یہ رات کے ایک حصے میں یہاں دو سفر ہوتے ہیں، ایک سفر زمین کا ہے، ایک سفر آسمان کا ہے۔ زمین کے سفر کے لیے بھی جنت سے سواری آتی ہے، آسمان کے سفر کے لیے بھی جنت سے سیڑھی آتی ہے۔ یہ سفر ہوتے ہیں، سواری جنت کی ہے اور رات کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، اور پھر ان دونوں سفروں کو ملا کر اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بڑا عظیم معجزہ ہے۔ آپ کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، 4 آدمیوں کا کھانا 1000 کے لیے کافی ہو جائے، دودھ کا ایک پیالہ صحابہ کی پوری جماعت پی جائے، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، آپ کے لعاب مبارک سے کنویں میٹھے ہو جائیں، بے شمار معجزات ہیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو عظیم معجزات جو عطا فرمائے، ان میں ایک عظیم معجزہ اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا عظیم معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے عالم میں اور اسی جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ بیداری کے عالم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عرش معلیٰ اور پھر وہاں سے واپسی، یہ سارا سفر جسم اور روح کے ساتھ ہوا، بیداری کے عالم میں ہوا۔ اس کی تفصیل اہل سیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، آپ ام ہانی کے گھر میں ہیں، بستر استراحت پر آپ تشریف فرما ہیں۔ ام ہانی کا گھر جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں سے آپ باب ملک فہد کے پاس آئیں، اندرونی حصے میں، اس کے ساتھ ہی یہ ام ہانی کا گھر تھا۔ وہاں ایک ستون کالے رنگ کا ابھی بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو وہاں آپ بستر استراحت پر تشریف فرما تھے، جبریل امین آسمان سے آئے۔ جبریل دروازے سے نہیں آتا، جبریل چھت پھاڑ کے نیچے آتا ہے، اور جبریل کے آنے کا انداز بتاتا ہے کہ آج جبریل کا آنا عجیب ہے، دروازے سے نہیں آیا، اوپر سے اترا ہے۔ یہ عجیب ہے جبریل کا آنا۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ جس طرح آج جبریل کا آنا عجیب ہے، اس کے بعد ہونے والا تمام واقعہ جو ہے وہ عجیب ہے، اور یہ سفر عجیب ہے۔ اس سفر میں عجائبات ہیں، عجائبات سے یہ سفر بھرا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ کیسے کیسے عجائبات آپ نے جو ہے وہ مشاہدہ فرمائے، آسمانوں میں پھر زمین میں۔ تو یہ عجیب انداز جبریل کے آنے کا یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح آج جبریل کا آنا عجیب ہے، اس کے بعد ہونے والا تمام واقعہ عجیب ہے۔ تو جبریل امین آتے ہیں، آپ نیم خوابی کے عالم میں ہیں، بستر استراحت پر تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، اور اللہ بلندیاں اسی کو دیتا ہے جو راتوں کی نیندوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر دیتے ہیں۔ ساری مخلوق کو اللہ نے سلایا اور اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ جبریل امین
آپ کو بیدار کرتے ہیں، وہاں سے لے کر آپ کو حطیم میں آتے ہیں، حطیم میں آپ پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، جبریل امین اور میکائیل آپ کو پھر وہاں سے اٹھاتے ہیں، بئر زمزم پر لے جاتے ہیں اور وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، قلب اطہر کو باہر نکالا جاتا ہے اور ایک تشت سونے کا ہے جو جنت سے آیا ہے، اس میں ایمان اور حکمت ہے، وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس ایمان اور حکمت کو آپ کے قلب اطہر میں ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا جاتا ہے اور دھونے کے بعد ایمان اور حکمت کو اس میں بھرا جاتا ہے، پھر آپ کے سینے مبارک کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے جو برتن دیا وہ سونے کا اور جنت کا، براق سواری آئی، یہ جنت کی، معراج کے وقت سیڑھی آئی وہ جنت کی، اور اللہ نے مدینہ میں آپ کو قیام دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ بھی جنت کا باغ اللہ نے عطا فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ لیکن یہاں غور فرمائیں، ہر چیز جنت سے آ رہی ہے، برتن جنت سے آ رہے ہیں، سواری جنت سے آ رہی ہے، جس سیڑھی پر معراج ہوئی آپ نے عروج فرمایا وہ جنت سے آ رہی ہے، کیونکہ جنت کی یہ ساری چیزیں سب سے افضل ہیں، ان کی نظیر اور مثال دنیا میں نہیں۔ اس لیے اپنے نبی کے اکرام اور اعزاز کے لیے اللہ ساری چیزیں جنت سے بھیجتے ہیں، لیکن پانی حوض کوثر کا نہیں آیا، نہر کوثر کا نہیں آیا، پانی زمزم کا استعمال ہوا۔ یہاں اشارہ کر دیا، علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانیوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ ہر چیز جنت سے آ رہی ہے۔ تو کیا پانی جنت سے نہیں آ سکتا تھا؟ پانی بھی جنت سے آ سکتا تھا، لیکن پانی جنت سے نہیں لایا گیا، پانی زمزم کا استعمال کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، تو اللہ نے یہ پانی ہمیں دنیا میں عطا کیا، اور اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں اللہ پاک پلائیں، اللہ بار بار لے جائیں، اور اللہ مشکلات دور فرمائیں اور آسانیاں فرمائیں اور راستے کھول دیں۔ تو اس زمزم کے پانی سے قلب اطہر کو دھو کر ایمان اور حکمت کو بھر کر آپ کے سینے کو برابر کر دیا گیا، براق پر آپ کو سوار کیا گیا، براق پر آپ سوار ہوئے، جبریل امین آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں آپ کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، منتہا بصر تک اس کا ایک قدم تھا، جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں قدم جاتا تھا۔ اس طرح آپ نے سفر کی ابتدا فرمائی، راستے میں ایک مقام آیا، ایک جگہ آئی، جبریل امین نے کہا کہ یہاں اتریے، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا کیجئے۔ آپ وہاں اترے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھے۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ اس میں کھجوریں ہی کھجوریں تھیں، بڑی کثرت اور بڑی تعداد میں کھجوریں تھیں۔ جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے آپ نے نماز کہاں ادا فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ جبریل نے کہا کہ آپ نے یثرب میں نماز ادا فرمائی ہے۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا پہلے، اور یعنی یہ یثرب ہے جہاں آپ ہجرت فرمائیں گے تو وہ اس کا نام یثرب تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ وہاں تشریف لے گئے، تو آپ کی وہاں قیام کی وجہ سے اللہ نے یثرب کو بدل کر مدینہ بنایا۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا تو آپ کے اس قیام سے اور نورانیت سے اللہ نے اس کو منورہ بنایا۔ مدینہ منورہ، روشنیوں کا شہر، روشن شہر، یہ مدینہ منورہ، اللہ نے اس کو طابہ اور طیبہ بنایا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے آپ کی دعا سے اس کو حرم بنا دیا۔ وہی یثرب جہاں بیماریاں ہوتی تھیں، جو آتا تھا بیمار ہوتا تھا، آپ کی دعا سے ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، آپ کی دعا سے وہ حرم بنا، اور پھر اللہ نے
آپ کے اس قیام کے حصے کو، آپ کے گھر اور ممبر کے درمیان والے حصے کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ تو یہ مدینہ منورہ تھا جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک مقام پر اترے، حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرما لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ جبریل نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں۔ جبریل نے کہا کہ یہ طور سینا ہے اور شجرہ موسیٰ کے قریب آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکلے، قافلہ ہٹ گیا، آپ راستہ قافلے سے بچھڑ گئے، راستہ بھول گئے، سخت سردی کی رات تھی اور آگ کی ضرورت تھی۔ وہ کوہ طور کے پاس اللہ نے ایک درخت پر آگ دکھائی، وہاں گئے تو اللہ آپ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر اللہ نے وحی بھیجی۔ وہاں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کی طرف بھیج دیا، اور آپ نے دعا فرمائی تو آپ کی دعا سے اللہ نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ تو وہ شجرہ موسیٰ، وہ طور سینا، وہ کوہ طور، وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے آگے چلے، ایک مقام پر اترے، وہاں جبریل امین نے کہا کہ 2 رکعت نماز یہاں ادا فرمائیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی۔ جبریل امین نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں۔ جبریل نے کہا کہ یہ مدین ہے، جہاں شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا اور جہاں وہ رہتے تھے مدین میں۔ اور اس کے بعد پھر ایک مقام پر آپ اور پہنچے تو وہاں جبریل امین نے کہا نفل ادا فرمائیے۔ آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ جبریل امین نے کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی اللہ پاک نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پیدا فرمایا۔ اور اس کا مفصل ذکر سورۃ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ جبریل امین آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح جو ہے حمل ٹھہر گیا اور پھر ولادت ہو گئی۔ پھر وقت ایسا تھا کہ حضرت مریم کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ یعنی یہ تو ایک ندامت اور شرمندگی والی بات ہے۔ تو پھر جبریل امین آئے تو کہا اللہ تحزنی، غم نہ کھاؤ۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ یہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلے تو پھر آپ کو بہت سی چیزیں دکھائی گئیں۔ عالم مثال تھا، اس میں اللہ نے بے مثال امثال آپ کو دکھائیں۔ آپ وہاں سے آگے نکلے تو آپ کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا، اس نے آپ کو آواز دی اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جبریل امین نے کہا کہ آگے چلیے۔ آپ آگے تشریف لے گئے۔ ایک بوڑھا، اس نے آواز دی اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو جبریل امین نے کہا آگے چلیے۔ اس کے بعد ایک جماعت پر سے گزر ہوا جس نے کہا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ ان کو سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا تو جبریل امین نے کہا وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے۔ وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا آگے چلیے۔ اور جو بوڑھا ملا وہ شیطان تھا، اس کا مقصد بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اور یہ جو جماعت ہے جنہوں نے سلام کیا، یہ ابراہیم ہے، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں علیہم السلام۔ پھر اس کے بعد آگے چلے تو اور آپ کو مثالیں دکھلائی گئیں تو زندگی رہی۔ انشاءاللہ اس من مثالوں کو اگلے درس میں جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور پھر ساتھ آسمانوں کا سفر آپ کا ہوا، پھر آپ کس طرح سے سدرہ تک پہنچے، صریف الاقلام، اور پھر حجابات کو طے کرتے ہوئے عرش تک پہنچے، کیسے ہم کلامی ہوئی، اللہ نے کتنے انعامات سے نوازا، پھر واپسی کس طرح سے ہوئی، اور پھر نمازوں کا تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ نے اس کی فرضیت جو آسمانوں پر کی، یہ کتنا قیمتی تحفہ ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ شاید بدھ یا جمعرات کو ان 2 دنوں میں جو ہے یہ درس رکھ لیں آگے، کیونکہ 27 رجب جو ہے وہ انشاءاللہ جمعرات کو ہے۔ تو اس مناسبت سے جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ
بذریعہ میسیج آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا پڑھنا سننا قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آپ کی اطاعت آپ کا اتباع نصیب فرمائے، آپ کے لائے ہوئے دین پر ہم سب کو چلا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔